حسین بےکسوں کی آواز حسین مولا من حسین مصطفیٰ کے جگر پر ہمارا سلام، فاطمہ کے پسر پر ہمارا سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ ہمارا پروگرام ہے محرم الحرام کے حوالے سے، خصوصی پروگرام ہے جناب۔ آج کوئی مسئلے مسائل کے مصائب کے ذکر جو ہمارے عموماً پروگرامز کا حصہ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے مصائب حسین، خانوادہ حسین، ان کے مصائب کے حوالے سے۔ میں آج آپ کو لے کر آئی ہوں ہمیشہ کی طرح ہمارا سیکنڈ لاسٹ پروگرام نمائش سے۔ نمائش ایک ایسی جگہ کراچی میں جو عزاداری کے حوالے سے ہی، جس کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی ان شہروں میں شامل ہے جہاں پر قدیمی اور جدید ہر طرح کی عزاداری ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم اگر سینٹر کی سائٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پر ہمیں ایسی عزاداری دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس کے اندر ہمیں جیسے کہ تھوڑا سا ہمیں فی زمانہ بھی ہمیں ایک عزاداری کا ٹچ نظر آتا ہے، اسی طریقے سے قدیمی جو عزاداری ہے اس کا بھی ٹچ نظر آتا ہے۔ ہم کچھ علاقوں میں جب جاتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم جیسے کربلا میں آ گئے۔ میں نے جیسے کہ پروگرام جب ہم نے شروع کیے تھے یہ خصوصی پروگرام، تب میں نے جس طریقے سے کہا تھا کہ جو لوگ کراچی سے باہر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یہ محرم الحرام کے حوالے سے ہمارے خصوصی پروگرام چل رہے ہیں، ہم کیا بات کریں محرم کے حوالے سے؟ ہم صرف یہ بات آپ سے اتنی بات کہہ دیں تو پورے محرم کا مطلب ایام عزا کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی تاریخ میں قیامت تک، ایون کے بعد از قیامت، اس سے بڑا کوئی انسانی سانحہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی کوئی تاریخ کی دہشت گردی نہیں ہو سکتی کہ خود جس شخصیت کو، جس نبی کو رحمت للعالمین کہا گیا، اس رحمت للعالمین جس کے اوپر ایمان لائے بغیر نہ ہمارا کلمہ مکمل نہ ہمارا ایمان مکمل۔ ہمارے ماں باپ سے زیادہ مقدم اور کون ہوتا ہے، لیکن آپ کا ایمان اس وقت مکمل ہوگا کہ جب آپ اس بات پہ ایمان لائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنی اولاد، اپنی جان، اپنے ماں باپ تک سے زیادہ عزیز ہیں۔ اس کے جو نواسہ رسول، یعنی وہ نبی جو خاتم الانبیاء ہیں، جو ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہماری جان و مال سے بڑھ کر ہمارے لیے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس نبی جن کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جگر گوشے کو ان کے خاندان سمیت کربلا کے مقام پر حق اور باطل کی اس جنگ میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایسی مثال جو آج تک کبھی کسی کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ 6 ماہ کا ایک معصوم علی اصغر، شہزادہ علی اصغر تک پہ تیر چلا دیا جاتا ہے۔ تیر بھی کون سا؟ جو کہ گھوڑوں کو، وہ گھوڑے جو بدمست گھوڑے ہوتے تھے جن کو عام تیر سے نہیں مارا جا سکتا تھا، اس تیر سے شہید کیا جاتا ہے۔ چاہے پھر بات ہو علی اکبر کے اس جنازے کی، علی اصغر کے جنازے کی، بی بی سکینہ کی بہتے ہوئے خون سے بہتے ہوئے کان ہو، ظلم اور جبر کی اور صبر کی اگر کسی نے مثال تا قیامت تک یاد رکھنی ہے تو وہ واقعہ کربلا کو یاد رکھے۔ اس وقت میں آپ کو لے کر آئی ہوں، یہ در بطول ہے۔ در بطول پر اس وقت میں سب سے پہلے تو میں اندر جا رہی ہوں تو میں اپنے جوتے اور چپل اتار کے جانا پڑتا ہے کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک بہت طویل القامت ایک آپ کو علم نظر آئے گا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں یہ جو ہے علم جو ہے یہ نیلے پتھروں کا، یہ کالے پتھروں کا، اور یہ جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ جو لال پتھر ہوتا ہے، میرون پتھر ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ علم جو ہے تیار کیے گئے ہیں۔ جو اگر میں آپ کو اس طرف لے کر آؤں در بطول سے اس جانب، تو یہ شہزادہ علی اکبر کا، ان کی جو شہادت تھی علی اکبر اور قاسم، شہزادہ قاسم کی شہادت ایسی تھی کہ جب مصائب بیان کرتے وقت ان کا چیپٹر کھلتا ہے کہ کس طرح ان کی شہادت ہوئی تھی علی اکبر کی، تو یقین مانے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دل کس طریقے سے دھڑک رہا ہے
सीने के अंदर। हम जिंदा कैसे हैं ये सुनकर कि शहादत कैसे हुई। ये हैं वो शहजादा अली अकबर जिनकी इस वक्त जो है उनकी मंसूबियत से ये जगह जो है इसको माना जाता है, ये शहजादा अली अकबर के नाम से मंसूब है दर बतूल में ये जगह। इस तरफ अगर मैं आपको लेके आती हूँ, ये देखिए, ये अच्छा सबसे ज़रूरी चीज़, ये जो आपको नज़र आ रहा है अस्सलाम वालेकुम या साहब असरुल ज़मा, यानी जो ये हमारे इमाम मेहदी हैं जिनका इंतज़ार किया जा रहा है, और उनसे मंसूब है ये वो जगह जहाँ पे इमाम मेहदी से इसको मंसूब किया गया है। और अब मैं आपको लेकर आ रही हूँ उस जगह पर जहाँ पर मैं सिर्फ आपको दरे बतूल इस वजह से दिखा रही हूँ क्योंकि ये वो इमाम बारगाहें हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको कराची के अंदर ही नज़र आएंगी। आप लाहौर में चले जाएं तो वहाँ पर गामे शाह करबला गामे शाह या फिर बीबी पाक दामन के मज़ार पर आपको जो रश नज़र आएगा, आपको कराची में जा बजा ऐसी पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको ये इस तरीके से हुसैन के चाहने वाले, हुसैन के जानिसार आपको नज़र आएंगे। अब आपको मैं अगर दिखा दूँ तो क्या ख़वातीन, क्या बुज़ुर्ग, क्या जवान, क्या मर्द, आप इन बच्चों को क्या कहेंगे, इनको आप ज़रा देखिए, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी। ये बच्चा जो होगा ज़्यादा मेरे ख्याल में कि 5 से 6 साल का होगा। शहजादी हमारी जो सकीना थी, शहजादी सकीना लगभग इसी उम्र की थी। कितनी छोटी उम्र में ये बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। फिर अगर मैं आपको ये जगह दिखा दूँ तो जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, ये इसमें हर तरह की आपको तबरुकात जो हैं वो नज़र आएंगी। मंसूबियत के साथ इस जगह पे मजालिस का इनेकाद किया जाता है। अमूमन ख़वातीन की मजालिस यहाँ पर होती हैं। आप यकीन कीजिए कि यहाँ पर अगर आप 24 घंटों में से इन दिनों में अगर आप तकरीबन 24 घंटों में जिस वक्त भी आएंगे ना, ये वो जगहें हैं जहाँ पर आपको हुसैनियत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपनी ज़ात फरामोश करके अगर कोई हुसैन का इस वक्त गम मनाता हुआ दिखाई देगा तो वो इन्हीं जगहों पे आपको मनाता हुआ दिखाई देगा, और वो होगा वो जिसको अपनी जान से और अपने ख़ानदान से ज़्यादा हुसैनियत और हुसैन अजीज़ है। ज़रा थोड़ा सा आपको लगते हाथ यहाँ पर बहुत सारे तबरुकात हैं जो कि यहाँ के नहीं हैं बल्कि करबला से लाए गए हैं, तो अब्बास साहब हमें बताएंगे। अब्बास साहब, ये मुख्तसर जगह इस दर बतूल में जो कि इसमें बहुत सारे ऐसे तबरुकात हैं जो कि करबला से आए गए हैं, मंसूबियत है उनकी बाकायदा तौर पे उन असल मकामात से। सबसे पहले आप मुझे क्या ये दिखाएंगे हमें? ये मौला गाजी अब्बास के रोज़े से उतरा हुआ परचम है जो 4 साल पहले हमारे पास खुदाम ने हमें गिफ्ट किया था। ठीक है। फिर इसके बराबर में हरम मौला अब्बास से लाया गया पत्थर है। हाँ। फिर इसके बराबर में गैबत इमाम ज़माना सामर्रा से लाया गया पत्थर है, और एक सरदाब इमाम मौला गाजी अब्बास शहनशाह के लाया गया पानी है सरदाब का ओरिजिनल। अच्छा, ये जो ग़िबत इमाम ज़माना सामरा से लाया गया पत्थर है, ये इसकी खुसूसियत है, क्या इसकी कहाँ से मंसूबियत है? ये इमाम ज़माना सरकार की जब तामीरात चल रही थी तो उसके अंदर जब खुदाई हुई थी तो ये अंदर का पत्थर है जो वहाँ जब हम ज़ियारत करने के लिए गए तो वहाँ के खुदाम ने हमें ये तोहफे में दिया। ठीक है। और परचम कहाँ पे है वो जो मौला अब्बास के? ये जो रेड कलर का आपको बॉक्स में दिखाई, ये आपको जो लाल रंग का आपको जो यहाँ पे कपड़ा नजर आ रहा है, ये हजरत अब्बास से अलमदार, अब्बास से अलमदार जो नाम लो ना तो जलाल की यह हालत होती है कि इनकी उस वक्त जब ये जिंदा होंगे, हयात होंगे, तब इनकी क्या हैबत होगी कि अब्बास का जब आप नाम लेते हैं तो आप सर से पांव तक खुद ब खुद एक जलाल आ जाता है आपकी अपनी शख्सियत में। सोचिए, जिसका नाम अब्बास से अलमदार होगा उसकी असल जलाल क्या होगा। ये वो हस्ती थे जिनको हजरत अली ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे बेटे होने के बावजूद अल्लाह ताला से अब्बास अलमदार को तीसरा बेटा मांगा था। ये मुझे बताइए, तलवार कहाँ से आई है? ये तलवार तो हमने टुकड़ों में लगाने के लिए ली थी। ये पत्थर जो है ये हमारी संगत के सलार हैं, सलार हसनैन हैदर जावा। जब ये नजफ गए थे तो
इनको ख़ास मौला अली के कब्रिस्तान वादी सलाम से ये वहाँ से तबर्रुक मिला था। जो ये ख़ास दुर्र नजफ़ है जिसकी अभी तक कोई कटिंग नहीं हुई है, ये ख़ास वहाँ से जो बारिश वादी सलाम में होती है वो दुर्र नजफ़ बनती है और ये वो पत्थर है। अच्छा, ये दुनिया में पहला पत्थर है जो कि बारिश के कतरों से बनता है। आप करबला चले जाए ना तो आपको मौजज़ात का एक पूरा ना ख़त्म होने वाला सिलसिला नज़र आएगा। आपको हर जगह ऐसी वो पानी जो दरिया फरात का वो पानी, मैं कहती हूँ कि पानी की क्या औकात के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के ऊपर बंद हो जाए। वो एक मिसाल बनानी थी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हयात मुबारक में पता चल गया था कि हुसैन के साथ और मेरे प्यारे ख़ानदान के साथ, उसके ख़ानदान के साथ होने वाला क्या है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये दुर्र नजफ़ दुनिया का ये पहला पत्थर है जो हम अपनी अंगूठियों में जड़ते हैं, बड़ा खूबसूरत पत्थर, ये पत्थर करबला में सिर्फ बनता है। दुनिया में आप इसको किसी भी जगह, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में किसी भी जगह पे आप इसको लेके जाके बनाने की कोशिश करें, ये पत्थर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये है दुर्र नजफ़, नजफ़ की पहचान। यानी नजफ़ की पहचान का मतलब यानी कि इसकी पहचान नजफ़ से है, दुर्र नजफ़। अब जरा आते हैं अब्बास, जरा उस तरफ ही मुझे नजर आ रहा है कि कोई ताज मुझे नजर आ रहा है। ये अच्छा, ये जो शहजादा अली असगर के इस झूले के ऊपर जो ताज है ये यहाँ का नहीं लग रहा। ये आया है शहजादे अली असगर सरकार के मेन हरम से, जो मौला सरकार के हरम में झूला रखा हुआ है, ये उसके ऊपर इस ताज ने 13 साल ड्यूटी करी है। और जब हमारी संगत आज से 5 साल पहले पुरसा पढ़ने गई थी तो हमारे संगत के सलार हैं हसनैन हैदर जावा, तो ये उनको वहाँ से तबर्रुक में मिला था और ये 5 साल से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और काफ़ी मन्नतें मुरादें यहाँ से लोगों की पूरी हुई हैं। बहुत शुक्रिया अब्बास। अब ये बच्चे देखें, इन बच्चों, ये जब आप आएंगे ना, इस बच्चे की उम्र देखें, ये बड़ा छोटा सा बच्चा है। और मैं जब भी ऐसे मुहर्रमुल हराम के अयाम में मैं इतने बच्चे को देखती हूँ या फिर मैं उतने बच्चे को देखती हूँ तो मुझे यकीन मानिए, मैं साहिब औलाद नहीं हूँ। ज़रा सोचिएगा, वो जो 6 महीने का आपको बच्चा नज़र आ रहा है, ये वाला, आपका दिल चाहेगा कि इसके ऊपर आप तीर चला दें? आप तीर चला सकते हैं इसके ऊपर? इसके लिए किसी का जानवर होना ज़रूरी है, दरिंदा होना ज़रूरी है, जो कि यजीद के पास थे। और ये जो अभी आपको बच्चा इस तरह नज़र आ रहा है, इस तरह के लातादाद बच्चे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, इस तरह के लातादाद बच्चे आपको नज़र आएंगे। माँ बाप अपने बच्चों को इस वजह से यहाँ पे लाते हैं कि ताकि उनको याद रहे कि वाक़या करबला था क्या, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि नई नस्ल को बताना कि करबला क्या थी, करबला क्यों थी। करबला अगर ना होती तो शायद आज आप और मैं इस्लाम के दायरे में होते भी ना, शायद इस्लाम बाकी भी न रहता। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा आपको जो इसकी नुमाइश की जो असल जो एक वो मजलिस जिसको निश्तर पार्क की मजलिस कहा जाता है, ज़रा निश्तर पार्क पे आपको लेके चलते हैं, वहाँ पे क्या माहौल है। हुसैन हुसैन बेकसों की आवाज़, हुसैन मौलाए मन हुसैन, मुस्तफा के जिगर पर हमारा सलाम, फातिमा के पिसर पर हमारा सलाम। ब्रेक के बाद मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ उस जगह पर जहाँ पर सबसे बड़ी मजलिस होती है, और यह है नश्तर पार्क की मजालिस। नश्तर पार्क के आसपास का ये इलाका जिसको नुमाइश कहा जाता है, जो एक तरफ खुरासान है तो दूसरी तरफ नश्तर पार्क से आगे दरे बतूल से आगे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको मुहर्रमुल हराम में सिर्फ आपको काला परचम नजर आएगा, जो कि हुसैनियत का, और ये एक एहतजाज जो हुसैन के चाहने वालों का पूरी दुनिया के सामने होता है।
ہر محرم الحرام میں خاص طور پہ بالخصوص ان 10 دنوں میں یہ احتجاج ہم سب کا احتجاج ہے اس ظلم کے خلاف جو کربلا میں ڈھایا گیا آل محمد کے اوپر، خاندان حسین کے اوپر۔ اب ایک طرف تو ظلم ہو گیا، ایک طرف تو حق و باطل کی جنگ میں ظلم ہونے کے باوجود حق جیت گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ حسین کے چاہنے والے، یہ حسینی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کو جا بجا صرف اور صرف حسینی نظر آئیں گے۔ آپ کو یزید کا کوئی پیروکار آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کوئی یزید کا اس طریقے سے دل منا رہا ہو، یا یزید کے لیے کوئی اس طریقے سے احتجاج۔ خیر اس نے تو احتجاج کرنے والی کوئی بات ہی نہیں چھوڑی، اس کے اوپر 4 حرف یزید کے اوپر، یزیدیت اور حسینیت۔ اس نے کربلا میں نا ایک لائن ڈرا کر دی حق اور باطل کی۔ اب آپ کو اور ہمیں ڈیسائیڈ جب کرنا ہوتا ہے نا کہ کب حق کا ساتھ دینا ہے یا حق کا ساتھ دینا کتنا مشکل ہے، تو ہمارے ذہن میں جو پہلی مثال تا قیامت تک آتی رہے گی وہ ہے کربلا کی مثال۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہماری نئی نسل ہے، یہ ایسی نسل ہے کہ جب پہلی نسل در نسل کوئی اس طریقے سے چیز آپ کی نسل در نسل ٹریول کرے یا نہ کرے، لیکن یہ عزاداری اور یہ حسینیت آپ کی نسل در نسل جس طریقے سے ٹریول کر رہی ہے، اگلی پیڑھی پچھلی پیڑھی کی جتنے یا پھر اس سے بھی بعض دفعہ زیادہ حسینیت کے اوپر قائل ہوتی ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ ایام عزا اگر دیکھ لیں، یہ اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ یہ بچیاں آپ چھوٹی چھوٹی دیکھ لیں، یہ بچے آپ چھوٹے چھوٹے دیکھ لیں، عمریں ان کی دیکھیں آپ ذرا، ان کو شاید اپنی زندگی کے معاملات صحیح طریقے سے سمجھ نہ آتے ہوں جو ان کی اپنی زندگی کے معاملات ہیں، لیکن ان کو یہ یاد ہے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا۔ کربلا میں شہزادہ علی اصغر، شہزادی سکینہ اور جو 72 شہداء تھے، کس طریقے سے انہوں نے پیاس برداشت کی تھی، یہ ان بچوں کو ابھی سے معلوم ہے۔ میں بتا رہی ہوں کہ ان کو اپنے شاید معاملات صحیح طریقے سے ان کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، ان کو یاد رہیں یا نہ رہیں، لیکن ان کو حسینیت یاد ہے۔ کم سے کم یہ جو 10 دن ہیں ان میں تو یقین مانیے کہ ان کے اندر حسینیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، ورنہ بہت مشکل ہوتا ہے سارا دن اس طریقے سے سبیل لگا کے کھڑے ہونا اور لوگوں کو پانی دینا، شربت دینا، ان کی پیاس بجھانا، کس کے نام کے اوپر؟ حسینیت کے نام کے اوپر۔ بچے آپ کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال۔ 9 سال۔ تو میرے بچے آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہاں پر کیوں موجود ہو، کیا کر رہے ہو آپ؟ پتہ ہے؟ امام حسین کی یاد میں پانی دے رہا ہوں۔ شاباش۔ اور یہ دیکھیے، یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان بچوں کو کچھ معلوم ہو یا نہ ہو، ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ سبیل کے اوپر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس یہی ہماری نسل در نسل یہ جو کربلا کا سبق ہے یہ جاتا رہے، اس سے زیادہ ہمارے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب ہم آج اس نفسا نفسی کے دور میں جب ہم اپنوں کی فکر نہیں کرتے ہیں اور ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ قبر میں اپنے پیارے کو دفنا کے آئیں تو 2 سال کے بعد آپ کا گائے بگائی چند ایک دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ صرف قبرستان کا چکر لگاتے ہیں، قبر کو آپ دیکھ کے آتے ہیں کہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ وقت بڑا مرہم ہوتا ہے، آپ کے پیاروں کی بھی غم کے اوپر وہ مرہم رکھ دیتا ہے۔ یہ حسینیت کا غم ایسا ہے جو سالہ سال پیڑھی در پیڑھی نسل در نسل چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بچہ آپ؟ سید منتظر مہدی۔ تو بیٹا یہ بتاؤ، آپ اتنی دیر سے میں دیکھ رہی ہوں آپ تیاری کر رہے تھے، میں پوری طرح دیکھ رہی تھی آپ لوگوں کو، اتنے چھوٹی سی عمر میں پتہ ہے کہ یہ پیاس کیا تھی، کربلا کیا تھا، کیا ہوا تھا کربلا میں جس کی وجہ سے آپ کو یہ سبیل یہاں پہ آپ ہر سال لگاتے ہو؟ کچھ یاد ہے؟ بتایا کچھ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو وہ صحیح تھے، ان کو بے گناہ قتل کیا گیا ہے۔ اور آپ کتنی دیر تک یہ سبیل کتنی دیر تک لگے گی؟ ہاں، سبیل کتنی دیر تک لگاؤ گے؟ 7 بجے تک۔ 7 بجے تک لگاؤ گے؟ ابھی تو کافی ٹائم ہے، تو یہ مجھے بتاؤ کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سبیل کیوں لگی ہوئی ہے، آپ یہاں پہ کیوں، اور یہ آپ کے جو ماتھے کے اوپر یا حسین کا یہ جو آپ نے بینڈ باندھا ہوا ہے کیوں باندھا ہوا ہے؟ واقعہ کربلا کا کچھ پتہ ہے؟ واقعہ کربلا کے بارے میں پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ آپ کو پتہ ہے؟ جی، مولا حسین
حسین کی شہادت ہوئی تھی اور حضرت علی اصغر کو تیر لگا تھا۔ اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ واقعہ کربلا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا؟ یہ مجھے بتاؤ کہ واقعہ کربلا میں اتنی شہادتیں ہوئیں، سب سے زیادہ رونا کس کی شہادت پہ آیا آپ؟ امام حسین۔ امام حسین کی۔ ٹھیک ہے جناب، یہ اسی طریقے سے یہ اور بہت پیارے پیارے ماشاءاللہ بچے یہاں پر ہیں، تو میں اب ان بچیوں کی طرف بھی دکھاؤں، باحجاب بچیاں اس عمر میں، چھوٹی چھوٹی عمروں میں، کیونکہ یہاں پر حسینیت یہی سکھاتی ہے، تو چھوٹی چھوٹی بچیاں باحجاب۔ بیٹا یہاں پر آپ سبیل لگا رہی ہو اور یہ 7 بجے تک کافی دیر ابھی لگانی ہے آپ کو، یہ مجھے بتاؤ کہ سبیل کیوں لگائی ہوئی ہے؟ کچھ اندازہ ہے واقعہ کربلا میں کیا ہوا تھا؟ جدی محرم چل رہا ہے، محرم کے دن مجلس لگ کر دیں۔ اسی طریقے سے اگر میں آپ کو آگے لے کے چلوں، یہ تو بچوں کی ہے، اچھا یہاں پر بھی بچیوں نے لگائی ہوئی ہے۔ السلام علیکم بچوں، یہ مجھے بتاؤ یہ جو سبیل لگائی ہوئی ہے کس کی یاد میں لگائی ہوئی ہے؟ امام حسین کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے کہ وہ 3 دن تک پیاسے تھے، تو ہم اپنے دشمن کو بھی پانی پلائیں گے، سب کو اسی وجہ سے ہم نے سبیل لگائی ہوئی تاکہ ہم سب کو پانی پلائیں، کہ سب کی پیاس بجھائیں۔ جب آپ کسی کی پیاس بجھاتے ہو، کوئی پیاسا آپ کے پاس آتا ہے تو اس وقت یاد آتا ہے کہ پیاس کیا تھی اور کربلا میں کتنے پیاسے تھے مولا، اور ان کے پورے یہاں تک کہ 6 ماہ کا علی اصغر، شہزادہ علی اصغر بھی، تو اس وقت رونا آتا ہے آپ کو؟ دل ہوتا ہے کہ کیسے کا وہ رونا جیسا آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں مگر رو نہیں پاتے۔ اچھا آپ سبیل لگا رہے ہو اور سبیل پہ سارا دن ظاہر ہے کہ جب تک آپ لگاتے ہو لوگ ہی لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ بہت چھوٹا کوئی بچہ آیا اور اس کو دیکھ کر آپ کو شہزادہ علی اصغر کی یاد آ گئی ہو یا بی بی سکینہ کی یاد آ گئی ہو؟ کل ایسا ہی ہوا تھا، جب ہم مجلس کے بعد شربت بانٹے تھے تو نیچے سے ایک چھوٹا بچہ ہاتھ گلاس میں لے کے آگے بڑھایا تھا، تو اس کو دیکھ کر ہوا تھا اور پھر میں نے اس کو شربت دے دیا تھا۔ جب آپ نے اس کو پانی پلایا تو رونا آیا کہ کاش کہ کربلا میں کوئی شہزادہ علی اصغر اور بی بی سکینہ کو بھی کوئی پانی پلا دیتا، اس وقت یہ خیال آیا؟ دل میں دکھ تو ہوتا ہے کہ رونا بھی آتا ہے مگر رو نہیں پاتے۔ یہ ہے وہ حسینیت جس کا درس بچوں کو دیا جا رہا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں اس معاملے میں، کچھ معاملات میں ہم ابھی بھی اپنی جڑوں سے جڑے ہوئے ہیں، اس پر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات جہاں ہاتھ سے نکل رہے ہیں، کم سے کم یہ معاملہ ہاتھ میں۔ اب میں نشتر پارک کے اندر آ گئی ہوں، مجلس شروع ہونے والی ہے، شہنشاہ حسین نقوی صاحب ابھی ممبر پہ آنے والے ہیں، لیکن یہاں پر سب سے زیادہ جو کلیدی ایک اسکاؤٹس کا نام ہے وہ ہے بوت راب اسکاؤٹس۔ میرے ساتھ موجود ہیں کرنل شاہ علی صاحب۔ شاہ علی صاحب، میں جانتی ہوں میں آج آپ سے یہ سوال نہیں کروں گی کہ آپ لوگوں کی نظامت کی کوئی مسئلہ یا پھر آپ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، میں دیکھتی ہوئی آ رہی ہوں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے نظامت سنبھال رکھی ہے یہاں پہ ایز اے اسکاؤٹ۔ میں آج صرف بات کرنا چاہوں گی جس کے لیے یہ مجلس اس وقت برپا کی جا رہی ہے، آپ یہاں پر اپنی ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن کیا ذمہ داری اور اگر میں حسینیت جو حب حسینی ہے، حسین سے محبت ہے، اگر میں اس کے بارے میں معلوم کروں، یہ مجلس ابھی شروع ہونے والی ہے، مصائب پڑے جائیں گے، یہ مصائب آپ سن بھی رہے ہوں گے، اپنی ڈیوٹی بھی انجام دے رہے ہوں گے۔ یہ بتائیے کہ اگر میں صرف بات کروں حسینیت کی، کیا کہنا چاہیں گے حسین کے لیے، خانودہ حسین کے لیے؟ یہ غم کتنا بڑا ہے آپ کی زندگی کے اندر؟ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے جو یہ ٹاپک مجھ سے بات سوال کیا ہے، میرے لیے بھی یہ بہت دردناک ہے، درد کی بات ہے کہ جس حسین کے لیے جنہوں نے دنیا کے لیے اتنی خدمات انجام دی اور پورا خاندان شہید ہو گیا، آج ان کے ہم چاہنے والوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں۔ میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اس عذاب میں وہ موجود ہوتے ہیں اور وہی ہماری سرپرستی کرتے ہیں، وہی ہمیں دیکھتے ہیں۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان عزاداروں کی خدمت کر سکیں، یہ میرے مولا کا کرم ہے، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں بوترابی بنایا اور ہم ایز اے بوتراب اسکاؤٹ خدمت کر رہے ہیں، اور لیڈیز میں بھی ہوں، جینٹس میں بھی ہوں، سرچنگ میں بھی ہوں۔ یہ چھوٹے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کے ماں باپ کو سلام ہے جو سرچنگ کرتے ہیں، بڑا خطرناک کام ہے۔
یہ پولیس والے بھی نہیں کرتے, صرف اسکاؤٹ کرتے ہیں. اگر اسکاؤٹ کو اس آپ ایام اعزا سے نکال دیں تو بڑا مشکل ہے جلوس کا برآمد کرنا یا کام کرنا. تو یہ بچوں کی بڑی ہمت ہے, اور یہ میں وہی کہتا ہوں یہ سارا حسینی جذبہ ہے. حسینی جذبہ. جی ہاں, جی ہاں. میں ایک ساتھ بڑا پیارا سا نوجوان بچہ زہیر عباس, یہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. زہیر, میں تم سے یہ بالکل معلوم نہیں کروں گی کیونکہ اب وہ ایام شروع ہو گئے کہ ہم لوگ بڑے قریب آ گئے ہیں عاشور کے. آج میں تم سے یہ بات نہیں کروں گی, میں نے دیکھ لیا ماشاءاللہ تم کس طریقے سے ذمہ داری پوری کر رہے تھے, بہت اچھے طریقے سے کر رہے تھے. میں اب تم سے سوال یہ کروں گی, زہیر, شہزادہ قاسم, شہزادہ علی اکبر, خاص طور پر شہزادہ قاسم جو تھے, وہ لگ بھگ اگر میری غلطی نہیں ہے تو شاید اتنی عمر کے ہوں گے نا, اتنی ہی عمر کے ہوں گے. فرض کرو کہ اگر تم ابھی نہیں, تم کربلا کے دور میں ہوتے, کربلا تمہارے سامنے ہوتی, فرض کرو, اور شہزادہ قاسم کو شہید کیا جا رہا ہوتا اور تم زندہ ہوتے اور تم وہاں پر ہوتے, تو میں تم سے صرف ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, تمہارا کیا رد عمل ہوتا, تم کیا کرتے ان کے لیے؟ بھائی میں ان کے طور کے لیے شہید ہو جاتا, کیونکہ ہم سب کیا کہتے ہیں, کیونکہ میں بھی شہید ہو جاتا. آپ شہید ہو رہے تھے؟ نہیں, میں شہید ہو جاتا. آپ شہید ہو رہے تھے؟ جی. جان بڑی پیاری چیز ہوتی ہے, آپ وار دیتے؟ جی, میں نہیں مانتا, لیکن جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, جیسے جی حسین سے بھی محبت کرتا ہوں, اور اگر وہ بھی کہتے کہ شہید ہو جاؤ تو میں بھی شہید ہو جاؤں. اگر جنگ میں جانے کی اجازت, تم اپنی عمر دیکھو کتنی کم عمر ہو تمہارے سامنے پوری زندگی ہے, اور اگر تم کو جنگ میں جانے کی اجازت مانگنی پڑتی تو ڈرتے تو نہیں, یا پھر خوشی خوشی جنگ میں جانے کی اجازت مانگتے شہید ہونے کی؟ میں بہت خوش ہوتا اس وقت کہ مجھے ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا وہ مل رہا ہے کہ جیسے زندگی کیا ہمیں بس اللہ تعالیٰ کے لیے اور مولا کے لیے میں سب کچھ کروں گا. میں شہید بھی ہر چیز کر لوں گا, میں ان کے لیے شہید بھی ہو جاؤں گا. ایکچولی یہ عمان سے آئے ہیں, عمان کے اسکاؤٹ ہیں, یہاں کے انہوں نے بوترا اسکاؤٹ جوائن کیے. اچھا, اس وجہ سے اس کی اردو تھوڑی سی وہ تھی. اچھا, یہ بچہ عمان سے آیا ہے, اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں بتایا ہے کہ میں اگر اس کربلا میں, اگر میرے سامنے یہ واقع کربلا ہوتا اور میں اس دور میں ہوتا تو میں شہزادہ قاسم کی جگہ یا شہزادہ علی اکبر کی جگہ پہلے میں شہید ہوتا. تو اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں جس طریقے سے مجھے بتایا ہے, یہ بتانا بہت کافی ہے. واجد حسین صاحب, بچے سے میں نے سوال کیا, میں آپ سے بھی یہ کہوں, اگر آپ اس دور میں زندہ ہوتے, آج تو آپ اسکاؤٹ ہیں, آپ آج حسین کے چاہنے والوں کی جو مجالسیں برپا ہو رہی ہیں یہاں پر, حسین کے چاہنے والے یہاں پر آ رہے ہیں, آپ ان کی خدمت کے طور پہ اور نظامت کے طور پہ یہاں پر موجود ہیں, ناظم کے طور پہ. مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ واقع کربلا آپ کے سامنے ہوتا, آپ کے سامنے اگر میدان ہوتا کربلا کا, جہاں پر جبر کی اور ظلم کی یہ انتہا تھی کہ ایک ششماہے کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا تھا, اس پر بھی وہ والا تیر جو گھوڑے پہ, وہ عام گھوڑے پر بھی استعمال نہیں کرتے, بدمست گھوڑے کے اوپر وہ جو ظالم تیر استعمال کیا جاتا ہے 6 ماہ کے بچے پہ جب چلایا ہوگا وہ تیر, تو ظلم کی انتہا اور ایک جابرانہ سوچ کی انتہا آپ دیکھ سکتے ہیں. ایسے میں اگر آپ کو کربلا کی میدان میں اگر اجازت لینی پڑتی تو کئی ڈرتے, اجازت لیتے, شہید ہونے کا جذبہ تھا آپ میں, یا پھر آپ کہتے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, جان بڑی پیاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال بہت اچھا ہے. ہم جس ادارے سے منسلک ہیں 1952 میں قائم ہونے والا یہ ادارہ ہے, اور پاکستان بوائز اسکاؤٹ ایسوسیشن میں سب سے پہلا اوپن گروپ جو ہے وہ بوتراب اسکاؤٹ ہے. میں نے اسے جوائن کیا 12 سال کی عمر میں 1964 میں, اور جذبہ شہادت سے سرشار ہوتے ہوئے بچپن سے لے کے آج تک خدمات, انسانیت کی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور اسی خدمت کے طفیل میں مولا, آپ نے کہا جذبہ شہادت کے طور پہ میں حاضر ہوں اور حاضر رہوں گا. اور یہ جذبہ مجھے یہاں تک لے گیا کہ اس خدمات کے طفیل میں مولا نے اتنی مرتبہ زیارت نصیب کرائی, حج عمرہ و زیارت سمیت, کہ میں گن کے نہیں بتا سکتا اس فرش شہزادہ کی خدمت کے طفیل میں اور اس ورزی کی خدمت. اور آج بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس خدمت کے طفیل میں مجھے جہاں سے بلاوا آتا ہے, جن کی ہم خدمت کریں, یہ انہی کا طرف سے ہمیں
दिया गया है। मैं इस 5 साल से इस्लामाबाद से आकर इस खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ। हाँ। और अगर मैं आपसे इस शाह साहब, अगर आप होते करबला के मैदान में, लेकिन आपके सामने अगर ये करबला का मैदान होता, तो आप शहीद होना हुसैन पे पसंद करते या शायद ज़िंदगी थोड़ी सी ज़्यादा ही प्यारी होती? मेरी ज़िंदगी पूरी इन्हीं चीज़ों में गुजरी है। ये मेरे लाल पट्टी जो नज़र आ रही है, ये मैंने पाकिस्तान को खून दिया है। मैं इंजर्ड हुआ हूँ आर्मी एक्शन में, तो आधी शहादत तो मेरे पास है। तो यकीनन जब मेरा जज्बा इतना है, जो इस स्काउटिंग ने मुझे सिखाया, यहाँ तक पहुँचाया। मैं छोटा बच्चा स्काउट में आया था, आज अल्लाह के शुक्र, अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त से नवाजा है। तो यकीनन मैं, इससे बड़ी मेरी नहीं शहादत कुछ और नहीं हो सकती थी। यानी आप शहीद हुसैन पे शहीद हो जाते, शहजादा कासिम पे, अकबर पे, असगर पे आप शहीद होना जी मैं कह रहा हूँ, मेरा तो ये जो है बहुत बड़ी दास्तान है, बहुत बड़ी बात है। मैं इतना टाइम आपका ले नहीं सकता। ये भी एक मौजज़ा है, ये उनकी मोहब्बत का नतीजा। ये मेरे गोली लगी थी तो मैंने खून से माफ़ी मांग के लिखा था मौला या अब्बास सीने पे। तो ये मैं तो उन्हीं का हूँ, और ज़िंदगी बाकी इंशाल्लाह उनके नाम पे ही गुजरेगी। ये सारे बच्चे इसी तरह मेरी तरह ही मोहब्बत करने वाले और साहब हैं पूरे। ये जामिन साहब आप यहाँ पर हर रोज़ मजालिस अज़ा जो बर्पा होती हैं यहाँ पर आप सुन रहे होते हैं। तो एक वक्त होता है, इंसान की एक फितरत होती है, वो एक वक्त में ना एक काम करता है। अब अगर आप ड्यूटी पर हैं, एक तरफ हो रहा है वो काम जिसके लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप भी इसी तरीके से गिरियाजारी, जिस वक्त मसाइब पड़े जा रहे होते हैं तो आप भी इसी तरीके से गिरियाजारी करते हैं या आप अपनी ड्यूटी पे मतलब होते हैं? ज़्यादा ध्यान किस तरफ होता है? मेरा, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने मुझे बचपन से इस लाइन में रखा, और सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि मैं फ़र्श आज़ाद सानिया ज़हरा का अज़ादार हूँ, क्योंकि उस रोने से कहीं बेहतर है कि उनके अज़ादारों की खिदमत। क्योंकि हम ना मजलिस सुनते हैं ना गिरिया करते हैं, जो भी आपने कहा, हम सिर्फ उनके अज़ादारों की, उनके मेहमानों की खिदमत गुजारी करते हैं। और हम ये समझते हैं कि हमने अपना हक़ अदा किया, समझते हैं, कर नहीं सकते, क्योंकि ये इसका सिला सिर्फ सानिया ज़हरा दे सकती हैं, वो देखती हैं अपने बच्चों को। ये जो सवाल मैंने किया है ना कि अगर आप इन सब से, ये यहाँ पर मजलिस भी सुन रहे होते हैं और इनको पता है, इससे पहले कई ऐसे वाक़यात अंधोनाक हुए कराची में ही कि जिसमें स्काउट्स की जान गई, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। इसके बावजूद ये लोग यहाँ पर खड़े होते हैं बच्चों समेत। लेकिन जिसके लिए खड़े होते हैं ना, जिस हुसैन की मोहब्बत में, मैंने वो सवाल बड़ी मुश्किल से मेरी ज़ुबान पे आया कि अगर आप वाक़े करबला आपकी नज़रों के सामने होता और आपके सामने खानवदाए हुसैन जो शहादतों पे शहादतें हुई, 72 शोहदा, उस वक्त आप होते, तो क्या आप अपनी जान को ज़्यादा मुकद्दम जानते या जंग में जाने की इजाज़त चाहते? तो इन लोगों का ये कहना था कि फिर हुसैन पे ये इससे बड़ी खुशनसीबी नहीं हो सकती थी। काश कि अगर करबला होती, हम उस वक्त वहाँ पर होते, तो शहजादा कासिम से पहले हम शहादत पेश करते, शहजादा अली अकबर से पहले हम शहादत पेश करते, मौलाना हुसैन से पहले हम शहादत पेश करते। ये जो इस वक्त मजालिस अज़ा बर्पा हुई है, इस वक्त आपकी तरफ भी हो रही होंगी, जिस इलाके में आप रह रहे होंगे, और इस जगह भी बर्पा हो रही हैं। आज मैं सिर्फ आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग हुसैनियत की बात करते हैं, और हुसैनी होना मेरे ख्याल में कि आपको हक का अगर साथ देना है तो आपको हुसैनी होना पड़ेगा, चाहे आप नो मैटर व्हाट के आप किस सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बात तो करते हैं हुसैनियत के ऊपर जान देने की, मरने मिटने की, लेकिन लाशऊरी तौर पे और अनइंटेंशनली हम लोग यजीदियत का साथ दे रहे होते हैं। कैसे? जब हम किसी पे जुल्म ढाते हैं, किसी बेजुबान से लेकर किसी जुबानदार तक, जुबान वाले तक, अगर हम कभी जुल्म ढाते हैं, हम हुसैनियत की फॉलोइंग थोड़ी कर रहे हैं। हम ना चाहते हुए भी और ना माने भी, तब भी हम यजीदियत को फॉलो कर रहे होते हैं। जब हम किसी से, जब हक की राह पे चलता मुश्किल होता है, जब हम
کہ ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں, ہم اپنی سہل پسندی کی وجہ سے باطل کا راستہ اختیار کریں حسین, تو یہ ہم حسینیت کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں, ہم یزیدیت کو اختیار کرتے ہیں. تو پھر حسینیت صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے, حسینیت اپنانے کا نام ہے. حسینیت بڑی مشکل ہے, لیکن اگر آپ نے حسینیت کو اپنا لیا, یقین مانیے کہ دنیا آخرت آپ کی سنور جائے گی. یہ حسینیت ایک فلسفہ ہے زندگی گزارنے کا. اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس سے بڑا کوئی فلسفہ آپ کو زندگی سکھا نہیں سکتی جو حسینیت نے آپ کو سکھا دیا. باطل اور حق کے درمیان کی جنگ میں جب بھی بات ہو حق پہ ڈٹے رہنے کی, تو یاد رکھو کہ کربلا میں ہمارے مولا حسین ڈٹ گئے تھے باطل کے سامنے. بس اتنے اس پیغام کے ساتھ آج یہ ہمارا خصوصی پروگرام یہیں پہ اختتام پر پہنچا. کل انشاءاللہ تعالی ہمارا آخری پروگرام ہوگا محرم الحرام کے حوالے سے, جو کہ بالخصوص ایک بہت خاص پروگرام ہوگا محرم الحرام کے حوالے سے اسی وقت پہ. تب تک کے لیے مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.